مذاکرات کے نتیجے میں آپ کو یقین ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ سر یہ مذاکرات کامیاب ہوں تو بھی، کامیاب نہ ہوں تو بھی عمران خان باہر آ رہا ہے سر انشاءاللہ۔ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو تناؤ برقرار رہے گا، تناؤ برقرار رہے گا تو کیسے باہر آ رہا ہے؟ تناؤ برقرار رہے گا تو ہم پھر دوبارہ احتجاجی تحریک کی طرف چل پڑیں گے۔ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں، بانی پی ٹی آئی باہر آ رہے ہیں۔ تناؤ برقرار رہے گا تو ہم پھر احتجاجی تحریک کی طرف جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ حامد رضا کی 11ویں آور میں گفتگو، کہا بانی کے خلاف تمام کیسز میں بری یا ضمانتیں ہو چکی ہیں، انہیں مزید جعلی کیسز میں جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں کہ آج بانی سے ملاقات کرائی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے بانی سے ملاقات کی درخواست جیلر کو تحریری درخواست میں کھلے ماحول میں ملاقات کا کہا گیا۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں امید ہے آج مذاکراتی ٹیم کی بانی سے ملاقات ہو جائے گی۔ اسد کیسر بولے بانی سے ملاقات نہیں کرائی جاتی تو پھر مذاکرات نہ ہی سمجھیں، اس کا مطلب ہوگا حکومت نہیں چاہتی مذاکرات آگے بڑھیں۔ یہ کہنا تو مشکل ہو کہ ڈیڈ لاک کا شکار ہیں، لیکن ایک طرح کا تعطل سا ضرور ہے۔ جس تیز رفتاری کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں بڑھ سکے۔ معاملات وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں جہاں 23 تاریخ کو تھے، آگے کوئی پیش رفت ہوئی نہیں ہے۔ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، پیش رفت نہیں ہو سکی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے تحریری مطالبات اب تک پیش نہیں کیے۔ جو گرم جوشی شروع میں تھی اس وقت ویسی نہیں رہی۔ بیک ڈور کچھ نہیں ہو رہا، جو ہو رہا ہے مذاکراتی کمیٹی کے ذریعے ہی ہو رہا ہے۔ ہم میرٹ پر پی ٹی آئی کے مطالبات دیکھیں گے۔ حکومتی لوگ بھی جیلوں میں رہے، ایگزیکٹو آرڈر سے باہر نہیں آئے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں تاخیر کو مذاکرات کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ملاقات میں سیکیورٹی معاملات ہوتے ہیں۔ حکومت تاثر دینا چاہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی این آر او مانگ رہے ہیں۔ علیمہ خانم کہتی ہیں پہلے کہا گیا 2 سال کے لیے باہر چلے جائیں، پھر کہا 6 ماہ کے لیے چلے جائیں۔ بانی پی ٹی آئی کو یہ بھی کہا گیا ہم آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں، براہ راست نہیں کہا لیکن ایسے پیغام پہنچ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے جو بے گناہ جیل میں ہیں انہیں باہر نکالا جائے۔ بچوں کسی کا ایندھن مت بننا، وعدہ کرو کبھی ملک کے خلاف نہیں جاؤ گے۔ کوئی کہے آگ لگا دو، سڑکیں بلاک کر دو، کاروبار بند کر دو تو ایسا مت کرنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بہادین ذکریہ یونیورسٹی میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہا کوئی کہے پیٹرول پمپ پھینک دو، پولیس والوں کے سر توڑ دو تو بہکاوے میں کبھی مت آنا۔ ایسا کرنے والے بچوں کو آج معافی مانگ کر باہر آنا پڑا۔ کہا والدین کا بوجھ بانٹنے کے لیے پنجاب حکومت بھرپور ساتھ دے گی۔ کوشش ہے اگلے سال اسکالرشپس کی تعداد 50,000 کی جائے۔ طلباء کے لیے لیپ ٹاپس کی پہلی کھیپ آج کی۔ 2018 کا تجربہ سانحہ مشرقی پاکستان سے کم نہیں۔ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کر کے سیاست کا طرز بدل دیا۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر وہ کر رہی ہے جو بھارتی ایجنسی را بھی نہیں کرتی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے موجودہ حالات میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کا گٹھ جوڑ نہیں۔ کہا سندھ میں ترقیاتی کام تیز کرنے کا ارادہ ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو کہوں گا کراچی کا دورہ کریں، اڑان پروگرام کا مرکزی محور برآمدات بڑھانا ہے۔ صحافی نے سوال کیا واٹس ایپ پر ایک میسج تک نہیں جاتا، پاکستان کیسے اڑان بڑھے گا؟ احسن اقبال نے کہا ملک کو غیر اعلانیہ جنگ کا سامنا ہے، سائبر سیکیورٹی کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں۔ کب تک تم یہ راستے اختیار کرتے رہو گے؟ کب تک یہ طریقے چلتے رہیں گے؟ یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ ایک دن آئے گا کہ پھر تمہارا انجام بھی حسینہ واجد والا ہو جائے۔ تو نہ اپنا انجام حسینہ واجد والا کرو اور نہ بشار الاسد والا کرو۔ ایک دن آئے گا آپ کا انجام بھی حسینہ واجد والا ہوگا۔ طاقت کے زور پر چیزیں نہیں چل سکتی۔ مولانا فضل الرحمان نے حکمرانوں کو خبردار کر دیا۔ کہا ہمارے ملک کی جمہوریت اور پارلیمانی سیاست معیاری نہیں، پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے۔
जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। ऐवानों को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिन्हें कुरान और सुन्नत से दिलचस्पी ही नहीं। हमें पता है कुरम मसले की बुनियाद और हल क्या है। कुरम के वफूद को अमन का रास्ता बताया तो अगले दिन से फसादात शुरू हो गए। कुरम अमन मुआहदे पर दस्तखत न करने पर 3 अमायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। कुरम के बास मकामात पर कर्फ्यू नाफिज। तूरी कबीले ने धरना आर्जी तौर पर खत्म कर दिया। तूरी कबीले का कहना है मुतालिबात ना माने गए तो दोबारा धरना होगा। डिप्टी कमिश्नर कुरम पर फायरिंग के मुकदमे में नामजद 2 दहशतगर्द कुरम में क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों को शिकंजे में लाएंगे। इलाके को असलहे से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। अमन मुआहिदा बरकरार रहे। आज से ही तमाम फैसलों पर अमल दरामद का आगाज हो चुका है। इमदादी सामान के ट्रक आज भी पाड़ाचनार रवाना न हुए। केप टाउन टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में 478 रन भी पाकिस्तान को शिकस्त से न बचा सके। जनूबी अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट 10 विकेट से जीतकर व्हाइट वॉश कर लिया। 58 रन का हदफ बगैर विकेट गंवाए हासिल किया। पाकिस्तान ने फॉलो ऑन होने के बाद भरपूर मज़ाहमत की। कप्तान शान मसूद के 145 रन नाकाफी, बाबर आजम के 81, सलमान अली आगा के 48 और मोहम्मद रिजवान के 41 रन भी काम न आ सके। कौमी टीम पहले इनिंग्स में 194 रन पर ढेर होकर फॉलो ऑन का शिकार हुई थी। मेजबान टीम ने पहली इनिंग्स में 615 रन का पहाड़ खड़ा किया था। 2 मैच की सीरीज प्रोटियास ने 2-0 से अपने नाम की। सीरीज के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान को तीसरा व्हाइट वॉश। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बाद जनूबी अफ्रीकी ने भी धो डाला। कौमी टीम को ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर 3-0, बांग्लादेश से अपने ही घर में 2-0 और जनूबी अफ्रीका से उसके मुल्क में 2-0 से शिकस्त हुई। शान की कप्तान में पाकिस्तान 10 में से सिर्फ 2 मैच ही जीत सका। 8 में नाकामी का मुंह देखना पड़ा। कप्तान ने एक बार फिर कहा जीतने के लिए गलतियों पर काबू पाना होगा। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला फिर मुअख्खर हो गया। 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालत ने 18 दिसंबर को रेफरेंस पर फैसला महफूज किया था। फैसला सुनाने की तारीख दूसरी बार तब्दील की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना 2 को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। तोशा खाना रूल्स के मुताबिक तोहफा नहीं, सिर्फ रसीद जमा कराना लाजिम थी। इस बात से इनकार नहीं किया गया कि बानी ने डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए रसीद जमा करवाई थी। बाद नजर में तोहफा जमा न कराए जाने पर कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस 2 में बानी पीटीआई की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जेल में 1.25 साल हुआ नहीं और पाकिस्तान की सालमियत पर हर सौदा करने को तैयार हैं। ये लोग इसराइल के पेड एम्प्लॉयज हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात पर इतने खुश थे जैसे इनके परदादा सेलेक्ट हो गए हों। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने पीटीआई की आदत पर तीर चला दिए। असेंबली से खिताब में कहा एक जमात हर मुश्किल में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाती है, दूसरी जमात अपनी सहूलत और मफाद के लिए पाकिस्तान बेचने तक को तैयार है। सिवाय भुट्टो खानदान के कोई एक जमात बता दें जिसके लीडरान ने कुर्बानी दी हो। एक जमात डील करके जाती और आती थी। कराची में बल्दियाती इदारों की गफलत से खुले गटर में गिरकर जान से जाने वाले 8 साल के अबाद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अबाद 4th क्लास का तालिब इल्म था। अकीके की तकरीब के दौरान खुले गटर में गिरा और जान से हाथ धो बैठा। अबाद का दोस्त शिद्दत गम से निठार, कहा हुकूमत सुनती ही नहीं, पता नहीं कितने बच्चे शहीद हो गए हैं। गली मोहल्ले में जाकर गटर के ढक्कन की रखवाली करना मेरा काम नहीं। मैं गटर के ढक्कन चोरी नहीं करता। ढक्कन चुराने का कारोबार मेरा या सलमान का है तो बता दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं गुज़िश्ता रोज के वाक़ये से ज्यादा अफसोसनाक
اس پر سیاست کرنا ہے. پولیس کو کئی بار کہہ چکا ہوں کباڑیے لوہا خریدتے ہیں, کباڑی مارکیٹ میں کریک ڈاؤن کرنا ہوگا. اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی نے کہا میئر صاحب باتوں کے ٹورنامنٹ بند کرو, کام کرو. گٹر کا ڈھکن لگانے کے لیے کیا امریکی صدارت چاہیے؟ مقامی حکومت آپ کی, صوبائی حکومت آپ کی, اب تو صدر بھی آپ کا. ہم شہر کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. گٹر کا ڈھکن نہ ہونے سے بچے کی موت ہوئی, ذمہ دار کون ہے؟ FIR کس کے خلاف ہوگی؟ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں ہیروئنچی ڈھکن چراتے ہیں تو حکومت کہاں ہے؟ میئر کراچی ڈھکن دیں. شاہ فیصل کالونی کی UC کے لیے 75 ڈھکن دینے کا وعدہ کر کے صرف 20 دیے گئے. کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق 8 سالہ عباد کی تدفین کر دی گئی. لواحقین شدت غم سے نڈھال. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو مستعفی ہو گئے. نئے وزیر اعظم کے انتخاب تک فرائض سر انجام دیتے رہیں گے. پارلیمنٹ معطل رہے گی. جسٹن ٹروڈو نے پارٹی صدارت بھی چھوڑ دی. آئندہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے. کہتے ہیں حکومت منتخب کرنے کے لیے طریقہ کار میں ترمیم نہ کرنے پر افسوس ہے. جسٹن ٹروڈو نے اپنی جماعت میں مخالفت پر استعفیٰ دیا. گزشتہ ماہ وزیر خزانہ نے ٹروڈو سے اختلافات پر استعفیٰ دیا تھا. انسانی اسمگلنگ گروہوں کو نشانہ عبرت بنائیں گے. انسانی اسمگلرز کی جائیداد اثاثے ضبط کر کے فوری قانونی کارروائی کی جائے. وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو. کہا سہولت کار سرکاری افسران کے خلاف تعدیبی کارروائیوں کا آغاز خوش آئند ہے. وزارت قانون سے مشاورت کے بعد استغاثے کے لیے سینئر وکلاء تعینات کیے جائیں. وزارت اطلاعات وزارت داخلہ کے تعاون سے آگاہی مہم چلائیں. ہوائی اڈوں پر بیرون ملک جانے والے افراد کی اسکریننگ مؤثر بنائی جائے. یونان کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی اموات پر سکھر کی عدالت نے وزیر اعظم, وزیر خارجہ اور وفاقی وزیر داخلہ کو 15 جنوری کو طلب کر لیا. سیکنڈ ایڈیشنل سیشن جج سکھر کو دی گئی درخواست میں وکیل محمد علی شاہ نے موقف اپنایا. اموات کی ذمہ داری وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پر عائد ہوتی ہے. نامزد افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. KP ہاؤس اسلام آباد میں 5 اکتوبر کو پولیس کارروائی کے نقصانات کی رپورٹ اسمبلی میں پیش. اسپیشل کمیٹی رپورٹ میں نقصان کا تخمینہ 3 کروڑ روپے سے زائد کا لگایا گیا. رپورٹ کے مطابق KP ہاؤس سے وزیر اعلیٰ کی 25 لاکھ روپے کی M4 رائفل, 6 لاکھ کا آئی فون اور 1.5 لاکھ روپے کی بلٹ پروف جیکٹ غائب ہوئی. وزیر اعلیٰ کی 2 V8 گاڑیوں کو 15,40,000 روپے کا نقصان پہنچا. KP ہاؤس سے 45 لاکھ روپے کے گیس ماسک اور موبائل فونز بھی غائب ہوئے. قیمتی آلات, CCTV کیمرے, DVR, لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کو ہونے والے نقصان کا تخمینہ 10.5 لاکھ لگایا گیا. اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس. اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. سال میں کیریکولم تھوڑا چینج ہوا ہے. بچے جو ہیں وہ کالجز میں کلاس اٹینڈ کرتے ہی نہیں. سائنس کی کاپیوں میں گانے لکھے ہوتے ہیں, سوال ایک پوچھا جاتا ہے, جوابات دوسرے ہوتے ہیں. کراچی میں انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے طلباء کے نمبر کیوں کم آئے؟ قائم مقام چیئرمین انٹر بورڈ کراچی شرف علی شاہ نے ذمہ دار طلباء کو قرار دے دیا. کہا نصاب تبدیل ہوا, بچے کلاسز نہیں لیتے. سائنس کی کاپیوں میں گانے لکھے ہوتے ہیں. طلباء سمجھتے ہیں پرچہ بھر دیں تو ممتحن صرف دیکھ کر ہی نمبر دے دے گا. شرف علی شاہ نے بتایا کہ ممتحن, اسسٹنٹ اور اس کے بعد ہیڈ ایگزامینر پرچے دیکھ کر نمبرز فائنل کرتے ہیں. طلباء کے خدشات دور کریں گے. ان کے اطمینان کے لیے کاپیاں کھول کر دکھا سکتے ہیں. گزشتہ سال بھی شور مچا تھا, لیکن پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے صرف 62 طلباء نے رجوع کیا تھا. ٹیوب ویل لگانے کا جھگڑا تھانہ تاندیاں والا کی حوالات میں 3 بھائیوں کے قتل کی وجہ بنا. حوالات میں بند 3 بھائیوں بلال, عثمان اور ناصر کو قتل کیا گیا تھا. مقتولین کا کزن آصف زخمی ہوا. حملہ آور
عمارت کے عقب سے سیڑھیاں لگا کر تھانے میں داخل ہوا۔ واردات کے بعد فرار کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ حملہ آور تھانے سے نکلنے کے بعد ریلوے اسٹیشن کی طرف فرار ہوئے۔ 4 حملہ آوروں نے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ 4 کے چہرے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ڈیسکا میں سوشل میڈیا سائٹ کے ذریعے 17 سالہ لڑکی اغوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حافظ آباد کے حسنین نے محلہ بھاٹا والا کی طالبہ کو ساتھیوں کی مدد سے اغوا کیا۔ مقدمہ درج سٹی پولیس نے بازیابی کے لیے ٹیم تشکیل دی۔ بالائی علاقوں میں برف باری، کوہساروں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ وادی سوات میں سیاح کھنچے چلے آئے۔ سڑکیں، گاڑیاں برف سے ڈھک گئی۔ شانگلہ بھی برف سے سفید ہو گیا۔ ضلع انتظامیہ نے برفیلے راستوں پر بغیر سنو چین گاڑی چلانے پر پابندی لگا دی۔ وادی کاغان میں 2 فٹ برف باری نے پارا -7 ڈگری تک گرا دیا۔ چترال میں بچے اور بڑے برف کے گولے بنا کر کھیلنے لگے۔ گلیات میں بھی وقفے سے برف باری۔ وادی نیلم اور لپا میں سفید موتیوں کی برسات نے منظر سحر انگیز کر دیے۔ مظفر آباد، کوٹلی اور راولاکوٹ میں بارش نے موسم مزید سرد کر دیا۔ قطر میں جنگ بندی مذاکرات۔ اسرائیل نے غزہ پر فضائی اور زمینی حملے تیز کر دیے۔ 3 دن میں 100 سے زائد حملوں میں 200 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ خان یونس، رفح، نصیرات، جبالیہ میں اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹے میں 88 فلسطینی شہید اور 208 زخمی ہو چکے۔ حماس کا کہنا ہے کہ مستقل جنگ بندی کے معاملات پر اسرائیل کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں دیکھی گئی۔ قائم کے حوالے سے صبح کی اس کی فلائٹ ہے، اظہر کو ساتھ بھیج رہے ہیں۔ ڈاکٹرز یہاں سے بھی سارے رابطے میں ہیں۔ میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوں اس ٹائم پہ، کیونکہ وہ ہمارا ایسٹ ہے۔ کوئی بھی ہم میں سے افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کا ٹریٹمنٹ خراب ہو۔ سائم پاکستان کا اثاثہ ہے، ان کے علاج پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہا سائم ایوب آج صبح لندن روانہ ہو جائیں گے۔ سپورٹس کے بہترین ڈاکٹر سے علاج ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ 25 جنوری تک کام مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ 27 جنوری کو قذافی اسٹیڈیم کے افتتاح کا پلان ہے۔ دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ مہمان ٹیم 18 سال بعد پاکستان کی سرزمین پر ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔ ویسٹ انڈین ٹیم اسلام آباد کلب میں 3 روزہ میچ بھی کھیلے گی۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ 16 جنوری سے ملتان میں کھیلا جائے گا۔